بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت میں دنیاوی رشتے کٹ جائیں گے۔ تفہیم القرآن جلد سوم، صفحہ 692، سورہ مومنون آیت 101۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ پھر جو ہی کہ سور پھونک دیا گیا، ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ سورہ مومنون آیت 101۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ باپ نہ رہے گا اور بیٹا بیٹا نہ رہے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے۔ ہر ایک اپنی حال میں کچھ اس طرح گرفتار ہوگا کہ دوسرے کو پوچھنے تک کا ہوش نہ ہوگا، تو جا کے اس کے ساتھ کوئی ہمدردی یا اس کی کوئی مدد کر سکے۔ دوسرے مقامات پر اس مضمون کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ ولا یسأل حمیم حمیمہ، کوئی جگری دوست اپنے دوست کو نہ پوچھے گا۔ المعارج آیت 10۔ اور یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ۔ اس روز مجرم کا جی چاہے گا کہ اپنی اولاد اور بھائی، بیوی اور بھائی اور اپنی حمایت کرنے والے قریب ترین کنبے اور دنیا بھر کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے۔ سورہ معارج آیات 11 تا 14۔ اور یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ دن کہ آدمی اپنے بھائی اور ماں باپ اور بیوی اور اولاد سے بھاگے گا۔ اس روز ہر شخص اپنے حال میں ایسا مبتلا ہوگا کہ اسے کسی کا ہوش نہ رہے گا۔ سورہ عبسہ آیت 34 تا 37۔ آخرت میں دنیاوی رشتے کٹ جائیں گے۔ تفہیم القرآن جلد سوم، صفحہ 692، سورہ عنکبوت آیت 25۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ اور اس نے کہا، تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ سورہ عنکبوت آیت 25۔ اور اس نے کہا، سلسلہ کلام سے مترشح ہوتا ہے کہ یہ بات آگ سے بسلامت نکل آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے فرمائی ہوگی۔ تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ سورہ عنکبوت حاشیہ نمبر 42۔ یعنی تم نے خدا پرستی کے بجائے خود بت پرستی کی بنیاد پر اپنی اجتماعی زندگی کی تعمیر کر لی ہے، جو دنیاوی زندگی کی حد تک تمہارا قومی شیرازہ باندھ سکتی ہے، اس لیے کہ یہاں کسی عقیدے پر بھی لوگ جمع ہو سکتے ہیں، خواہ حق ہو یا باطل، اور ہر اتفاق و اجتماع چاہے وہ کیسے ہی غلط عقیدے پر ہو، باہم دوستیوں، رشتہ داریوں، برادریوں اور دوسرے تمام مذہبی، معاشرتی و تمدنی اور معاشی و سیاسی تعلقات کے قیام کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، یعنی عقیدہ باطلہ پر تمہاری یہ حیت اجتماعی آخرت میں بنی نہیں رہ سکتی۔ وہاں آپس کی محبت، دوستی، تعاون، رشتہ داری اور عقیدہ و ارادت کے صرف وہی تعلقات برقرار رہ سکتے ہیں جو دنیا میں خدائے واحد کی بندگی اور نیکی و تقوی پر قائم ہوئے ہوں۔ کفر، شرک اور گمراہی و بدراہی پر جڑے ہوئے سارے رشتے وہاں کٹ جائیں گے، ساری محبتیں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی، ساری عقیدتیں نفرت میں بدل جائیں گی، بیٹے اور باپ، شوہر اور بیوی اور مرید تک ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، اور ہر ایک اپنی گمراہی کی ذمہ داری دوسرے پر ڈال کر پکارے گا کہ اس ظالم نے مجھے خراب کیا، اس لیے اسے دوہرا عذاب دیا جائے۔ یہ بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان فرمائی گئی ہے۔ مثلا سورہ زخرف میں فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، آیت 67۔ دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے۔ سورہ اعراف میں فرمایا، کلما دخلت امۃ لعنت اختہا حتی اذا ادارکوا فیہا جميعا قالت اخراہم لاولاہم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، آیت 38۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پاس والے گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ
پہلے والے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے ہمارے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ اور سورہ احزاب میں فرمایا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، آیت 67-68۔ اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہم کو راہ سے بے راہ کر دیا، اے ہمارے رب تو انہیں دوہری سزا دے اور ان پر سخت لعنت فرما۔